بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ SSC 1 کی کلاس میں آج ہم نے جس نظم کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ نظم کا مطالعہ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم شاعر کے بارے میں کچھ جان لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں ہم اس تعارف کا مطالعہ کئی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں۔ کچھ 2 نمبر کے سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں اور کچھ MCQs بھی اس میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ اہم سوالات جو MCQs کے طور پہ پوچھے جا سکتے ہیں ان میں ایک تاریخ پیدائش، تاریخ وفات ہے، پھر جائے پیدائش، جائے وفات ہے، اور یہ بھی کہ وہ کہاں دفن کیے گئے، یعنی کراچی لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ اس کے علاوہ حالات زندگی 2 نمبر کے سوال کے طور پہ پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حالات زندگی کے بارے میں۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں MA کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے، وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ ہمارے وہ طالب علم جو پہلے سے ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے اسباق میں شامل ہوتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ حصہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہوتا ہے ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہے، اور جہاں سے انڈر لائن نہیں کرتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انڈر لائن کرتے ہوئے جو حصہ زگ زیگ بنا کے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم بولڈ کر کے اپنے پیپر میں لکھیں گے اور کاپی میں لکھیں گے، کیونکہ یہ اہم نکات ہیں جن کا ذکر سوال میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرا سوال جو 2 نمبر پر مشتمل ممکنہ سوال ہے وہ ہے اقبال کی شاعری۔ اقبال بحیثیت شاعری یا اقبال کی شاعری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر سا جواب دینا ہوتا ہے، 4 سطروں پر مشتمل، اس لیے لائنوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرزور شاعری کی۔ اردو فارسی دونوں زبانوں میں کی تھی، اردو اور فارسی، پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول رہی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور آپ کے رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ چاہیں تو یہ لائن بھی لکھ دیجئے، اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ہم یہ لکھیں گے تو لائن 4 سے 5 سطروں پر جو جواب آیا ہے یہ 6-7 پر چلا جائے گا، اس لیے ہم مختصر کرنے کے لیے اس حصے کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں زندگی، عقل و خرد، تصوف، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی اور بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ ویسے تو دیکھیں اس میں کائنات، خدا، ابلیس، تصوف، قومیت، یہ سارے موضوعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس میں سے مختصر کرنے کے لیے اور ان چیزوں کا انتخاب کریں گے جن کو لکھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو، غلطی کا شک نہ ہو، تو ہم ایسی چیز لکھیں گے۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک دفعہ۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول رکھی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔
اقبال نے اپنی شاعری میں زندگی، عقل و خرد، تصوف، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی اور بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ یہاں تک یہ ہمارا دوسرا موضوع بھی ختم ہو گیا، یعنی اقبال کی شاعری۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے جو شعری مجموعے ہیں ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پڑھ چکے ہیں اردو اور فارسی، تو یہاں پر ان کے شعری مجموعے بھی اردو کی کتابیں یا اردو شاعری کی کتابیں اور فارسی شعری مجموعے۔ پہلے اردو شعری مجموعے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 بانگ درا، نمبر 2 بال جبریل، نمبر 3 ضرب کلیم۔ یہ ان کے 3 اردو کے شعری مجموعے ہیں۔ پھر فارسی کے شعری مجموعے دیکھ لیں۔ نمبر 1 پیام مشرق، نمبر 2 جاوید نامہ، نمبر 3 زبور عجم، نمبر 4 رموز بے خودی، نمبر 5 اسرار خودی۔ یہاں پر آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ یہاں ایک میں نے الف، بے اور جیم، یعنی ہم نے ان کی اہم تصانیف والے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے اردو شاعری کی کتابیں، دوسری فارسی شعری مجموعے، اور تیسرے نمبر پر بولڈ کر کے الگ سے ہم لکھ سکتے ہیں ارمغان حجاز میں کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ ہم اس کو لکھیں گے اور جس میں غالب حصہ فارسی کو بولڈ بھی کریں گے، اس حصے کو بولڈ کریں گے تاکہ پتہ چل جائے۔ عام طور پر جب میں اس طرح سے سمجھاتی ہوں تو جو بچے پہلے ابتدائی کلاسوں سے میرے ساتھ ہیں یا جنہوں نے میری ویڈیوز بہت غور سے توجہ سے دیکھی ہوئی ہیں تو انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم ان کو لکھتے کس طریقے سے ہیں، لیکن ابھی کچھ نئے بچے ہماری کلاسز میں آئے ہیں، ان کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ طریقہ کیا ہے لکھنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی کاپی پر کس طرح لکھیں گے۔ سب سے پہلا کام، ہم دونوں جانب مارکر سے حاشیہ ڈال لیں گے۔ اس کے بعد ہم ڈیٹ ڈالیں گے۔ آج 31 اگست ہے، اس حوالے سے میں نے آج 31 اگست 2020 یعنی 2020 کا یہ لکھ دیا ہے۔ پھر علامہ محمد اقبال کا نام اور بریکٹ میں کہ تعارف ہے۔ تاریخ پیدائش، یہ اس کے سامنے تاریخ پیدائش لکھ لی، تاریخ وفات، جائے پیدائش، جائے وفات۔ یہاں آپ نے لکھتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ دیکھیں تمام سیدھ میں لکھا گیا ہے، درمیان میں کولن اور پھر دوبارہ سیدھ میں لکھا گیا ہے۔ توازن رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ دونوں سائٹوں پہ اور درمیان میں توازن رکھا جائے، یعنی مناسب فاصلہ دیا جائے۔ اگرچہ یہ اس کا تعلق امتحان میں نمبروں سے نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے تعلق اس لیے بنتا ہے کہ جب ہم یہ چیزیں بہت واضح طور پر، نمایاں طور پر اور سلیقے سے پیش کرتے ہیں تو ایگزامینر کے ذہن پر مثبت اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں اور وہ آپ کا پیپر خوش دلی اور توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے اقبال کے حالات زندگی، یہ 2 نمبر کا سوال جو 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اس کو شارٹ کر لیا تھا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج سے ایم اے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں سے واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے وہ جو نکات مجھے محسوس ہوئے کہ یہ زیادہ اہم ہیں ان کی زندگی کے، ان کو ہم نے بولڈ کر کے لکھ لیا اور اینڈنگ لائن ڈرا کر کے بتا دیا کہ یہاں پر یہ ایک سوال ختم ہو گیا۔ دوسرا سوال جو بنتا ہے وہ ہے اقبال کی شاعری۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں پرسوز اور پر اثر شاعری کی۔ ان کی توجہ نظم نگاری کی جانب زیادہ تھی کیونکہ یہ قوم تک پیغام پہنچانے کا اہم اور مؤثر ذریعہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں زندگی، عقل و خرد، مرد مومن، سیاست اور مملکت
اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس کے بعد اقبال کے اردو شعری مجموعے، نمبر 1 بانگ درا، نمبر 2 بال جبریل، نمبر 3 ضرب کلیم۔ اقبال کے کلام کے فارسی مجموعے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے لائنز ڈرا کر کے ہم نے یکساں طور پہ لکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے، وہی نمبرنگ ترتیب سے اور وہی ترتیب سے ہم نے کام کیا ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے صفحے میں کام کا تناسب بالکل مناسب طریقے سے فاصلے دیے گئے ہوں، مناسب جگہ چھوڑی گئی ہو، تاکہ ہر پوائنٹ آپ کا الگ الگ پڑھنے میں سہولت رہے اور ایگزامینر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تردد کے آپ کا پیپر چیک کرتا چلا جائے۔ پیام مشرق، یہ اقبال کے فارسی مجموعے ہیں۔ پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی، اسرار خودی۔ اس کے بعد دیکھیں میں نے اسٹیرک ڈال دیا ہے، یعنی خاص طور پہ اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں اردو اور فارسی دونوں کلام موجود ہیں۔ ارمغان حجاز، ارمغان حجاز، اس کتاب میں کچھ اردو نظمیں ہیں جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ سوال یہی ایک لائن کئی لحاظ سے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، اقبال کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں اردو اور فارسی نظمیں شامل ہیں؟ ارمغان حجاز میں غالب حصہ کس زبان میں ہے؟ ارمغان حجاز میں کون سی 2 زبانوں میں نظمیں تحریر کی گئی ہیں؟ ارمغان حجاز کس شاعر کی کتاب ہے؟ تو یہ اتنے لحاظ سے ایک ایک لائن پوچھی جا سکتی ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نظم کا مطالعہ کر لیتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی، میں الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں۔ ڈالی کا مطلب ٹہنی یا شاخ۔ فصل خزاں، فصل کے معنوں سے اکثر لوگ چونک جاتے ہیں کہ شاید فصل کے معنی پیداوار ہے، کھیت ہیں، لیکن فصل کا مطلب دراصل موسم ہے۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم۔ شجر درخت، سحاب بہار، بہار کا بادل۔ لازوال، ختم نہ ہونے والا۔ عہد خزاں، خزاں کا عہد یا خزاں کا دور۔ واسطے، اس کے واسطے، اس کے لیے ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال، ختم نہ ہونے والا، عہد خزاں، خزاں کا دور، واسطے، لیے۔ کچھ واسطہ نہیں ہے، یہاں واسطے کا مطلب ہے لیے، اس کے لیے۔ یہاں پہ واسطے کا مطلب ہے تعلق، کچھ تعلق نہیں ہے اسے برگ و بار سے، برگ پتے، بار پھل۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تیرے گلستان، تیرے باغ میں، یعنی مسلمانوں کا باغ، مسلمان قوم۔ فصل خزاں کا دور، فصل خزاں، خزاں کا موسم۔ خالی ہے جیب گل، یعنی پھول کا دامن، گل پھول کو کہتے ہیں، جیب سے مراد یہاں دامن ہے۔ زر کامل عیار سے، زر کامل عیار زردانے کو، سنہری دانے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھل مزید پھول جو ہیں مزید پھلتے پھولتے ہیں، نکلتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، اس کو زردانہ کہتے ہیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ جو نغمہ زن تھے، نغمہ زن نغمہ گانے والے، خلوت اوراق پتوں کے درمیان، ویسے اوراق کہتے ہیں ورق کی جمع اوراق ہوتا ہے اور صفحے کو بھی کہتے ہیں، لیکن خلوت اوراق پتوں کے درمیان تنہائی۔ طیور پرندے،
رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، چلے گئے، رخصت ہوئے چلے گئے، شجر سایہ دار درخت، یعنی وہ جو رہنما تھے، مسلمان رہنما جو ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھے، وہ دنیا سے وقت کے ساتھ گزر گئے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نہ آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے۔ شاخ بریدہ سے، شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہونا، سبق سیکھنا۔ تو یہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے، نا آشنا ہے، نا واقف ہے، قاعدہ طریقہ، قانون، دستور، روزگار کا مطلب زمانہ، یعنی تو زمانے کے طریقوں سے ناواقف ہے۔ تو سبق سیکھ کس سے؟ کٹی ہوئی شاخ سے سبق سیکھ۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے مسلمان قوم۔ رابطہ استوار یعنی رابطہ قائم رکھ، پیوستہ رہ شجر سے جڑا رہ، امید بہار رکھ کہ بہار کی امید رکھ۔ اگر آپ اس پوری نظم پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ تم جو کہ اپنا عروج کا دور گزار چکے ہو اور اب جو زوال پذیر ہو، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم جو اپنے زوال کے دور سے گزر رہے ہو، اب تمہارا خزاں کا دور چل رہا ہے، زوال کا دور چل رہا ہے، لیکن اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان قوم کی مثال ایک درخت کی مانند ہے۔ اس درخت سے سبق سیکھو کہ جب کوئی درخت کی شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو اگر بہار کا موسم آ بھی جائے تو ٹوٹی ہوئی شاخ کبھی بھی ہری بھری نہیں ہوتی، سرسبز نہیں ہوتی، نشو و نما نہیں پاتی۔ اسی طرح سے وہ افراد جو قومی یکجہتی پر توجہ نہیں دیتے، جو اتحاد نہیں رکھتے، جو قوم کے ساتھ مل کر نہیں چلتے، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ ہمیشہ فلاح اور ترقی سے دور رہتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ فلاح چاہتے ہیں، اگر وہ ترقی چاہتے ہیں تو وہ درخت کی شاخ سے سبق سیکھیں، کٹی ہوئی شاخ سے سبق سیکھیں اور آپس میں اتحاد اور یکجہتی کو اپنا شیوا بنا لیں۔ اس کے بعد یہ نظم کے کوسچن آنسر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نظم ہے، نظم میں سوالوں کے جواب ایسے تو موجود نہیں ہوتے، ہم نے اس میں سے اخذ کرنے ہوتے ہیں اشعار سے، تو میں نے آپ کے لیے یہ لکھ کے رکھ دیے ہیں۔ یہاں پہ تعارف ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ نظم ہے۔ مشقی سوالات، سوال نمبر 1 اس کا الف جواب۔ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ اقبال نے نظم کے شعر میں ڈالی سے مراد فرد واحد یعنی ایک مسلمان فرد، اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ لیا ہے۔ یعنی شجر جو ہے وہ پوری قوم ہے، مسلمان قوم ہے، اور اس کی ایک ڈالی جو ہے وہ ایک شخص کے برابر، ایک مسلمان کے برابر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بے سوال ہے، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ اقبال نے نظم کے دوسرے شعر میں بتایا ہے کہ جو شاخ درخت سے کٹ کر الگ ہو جائے اس کے لیے عہد خزاں لازوال یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ یعنی یہ جو دور ہے، خزاں کا دور ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس شاخ کے لیے جو درخت سے کٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جیم سوال ہے، جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ اقبال کی نظم کے شعر کے مطابق جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے۔ پھول کی افزائش کے لیے زر کامل عیار یعنی زردانوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے شاعر کی مراد ہے کہ اب مسلمان باہمت اور باعمل نہیں رہے،
اس لیے زوال کا شکار ہیں۔ پہلے سوال کا دال حصہ ہے، کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ علامہ اقبال نظم کے شعر میں مسلمان قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ سوال ہے، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے۔ طیور طائر کی جمع ہے، طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، طیور پرندوں کو کہتے ہیں۔ نغمہ زن تھے یعنی گیت گا رہے تھے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ رہنما، اقبال نے نظم کے شعر میں بتایا کہ وہ مسلمان رہنما جو قوم میں اتحاد کے داعی تھے، یعنی اتحاد کی دعوت دے رہے تھے، ان کو سبق پڑھا رہے تھے، وہ جو دردمند دل رکھتے تھے وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے، یعنی وہ لوگ جو اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جو اسلام کے داعی تھے، اتحاد کے داعی تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 میں آپ دیکھ لیجئے، یہ واحد اور جمع، یہ کالم تو آپ دیکھ ہی لیں گے۔ یہ بیچ میں سے رہ گیا تھا۔ واو ہے، ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ اقبال کی نظم کے شعر کے مطابق شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی تنزلی سے سبق سیکھ کر متحد ہونے کا عزم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے اس میں، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے۔ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نثر کسے کہتے ہیں، لہٰذا ہم نے لکھا نثر ایک سادہ جملہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ فعل ناقص جملے کے آخر میں آتا ہے۔ یہ فعل ناقص، اور یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سبق امتحان کی ایکسرسائز میں جو ترکیب نحوی والا حصہ ہے اس کی ایک الگ ویڈیو موجود ہے، اس میں ان سب چیزوں کی تعریفیں بھی دی گئی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں گی کہ فعل ناقص کسے کہتے ہیں۔ جملے کے آخر میں جیسے ہے، ہیں، تھے آتے ہیں، ان سب کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو ہم ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ نثر ایک سادہ جملہ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ فعل ناقص جملے کے آخر میں آتا ہے۔ یہاں پر بھی ہے جو ہے یہ دراصل فعل ناقص ہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھ لیں کہ شعر کی نثر کرتے وقت صرف الفاظ کی ترتیب بدلی جاتی ہے، کوئی نئے الفاظ شامل نہیں کیے جاتے، یعنی ہم نے صرف نثر کرنی ہے، جملے کو نثر میں لکھنا ہے شعر کو، نہ کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی تشریح کرنی ہے یا مزید کوئی وضاحت کرنے کے لیے کوئی اپنی طرف سے بات لکھنی ہے۔ شعر کی نثر بھی شعر کی مانند 2 مصرعوں یعنی 2 لائنوں میں لکھی جاتی ہے، پیراگراف میں نہیں لکھی جاتی۔ آپ دیکھیں یہ شعر دیا گیا تھا، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے۔ اس کی نثر ہم کیسے کریں گے؟ جو طیور خلوت اوراق میں نغمہ زن تھے تیرے شجرے سایہ دار سے رخصت ہوئے۔ تھے اور ہوئے فعل ناقص ہیں، اور ہم یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ناقص آخر میں آ جاتا ہے، لہٰذا ہم نے اس میں آخر میں کر دیا ہے اس کو۔